جی ہم اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ہدایت پہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی ہدایت پہ یہاں لیاری پہنچے ہیں، جہاں پہ ایک سانحہ ہوا ہے، اور میرے ساتھ ہمارے سینئر رہنما سینیٹر نیال ہاشمی صاحب، ہمارے حکومت پاکستان سندھ کے ترجمان راجہ انصاری صاحب، اور ہمارے ڈسٹرکٹ کے صدر تنویر جدون صاحب اور راجہ سعید، اور باقی ہمارے خرم بھٹی صاحب ہیں، اور ساتھی ہمارے آئے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو ہم نے یہ جائے وقوع کا دورہ کیا ہے، یہاں پہ جو ریسکیو کا آپریشن جاری ہے اس کو دیکھا ہے ہم نے، جو یہاں پہ جو متاثرین ہیں ان کے خاندان سے ملے ہیں، ان سے تفصیلات دی ہے، اور اس ریسکیو کے کام کو دیکھا ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک سانحہ ہے، صرف لیاری کا نہیں ہے، کراچی کا نہیں ہے، صوبے سندھ کا نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے یہ ایک سانحہ ہے، اور اس میں معصوم جو شہری ہیں وہ جان بحق ہوئے ہیں، ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ ہماری دعا ہوگی کہ جس طرح ریسکیو کے عملہ کام کر رہا ہے وہ جو بھی محفوظ نکلے، جو یہاں پہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ہم یہ ساری جو صورتحال ہے وزیر اعظم صاحب کو آگاہ کریں گے، ان کو بتائیں گے، اور جس طرح یہ جو ریسکیو کا کام جاری ہے ہم بھی جو ورثہ سے بھی ملے ہیں، یہاں جو لوگ متاثرین ہیں وہ بھی یہاں پہ مطمئن ہیں، اچھے طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب کی جو پرائرٹی ہے جو لوگ پھنسے ہوئے وہ کسی طرح نکلے۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا 375 بلڈنگیں ایسی ہیں جو مخدوش قرار دی گئی ہیں، حکومت سندھ کی نوٹیفیکیشن لگا دیتی ہے گھر خالی کرو، غریب عوام جائے تو کہاں جائے؟ وفاقی حکومت ان کے لیے کیا بندوبست کر سکتی ہے؟ صرف لیٹر لگانے سے کیا غریب گھر خالی کر کے چلا جائے گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس سانحے پہ ہم کوئی سیاسی بات یا سیاست نہیں کرنا چاہتے، مگر حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ متبادل دینا۔ اگر کوئی اس طرح کی بلڈنگ ہے جس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، تو اس کو ان کے وہاں کے لوگوں کو نکالنا، جو لوگ بستے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے، مگر حکومتوں کی بھی ذمہ داری، مقامی جو ٹاؤن ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے، کراچی کی بھی میئر کی بھی ذمہ داری ہے، صوبائی حکومت، اور جہاں پہ وفاق کی بھی ذمہ داری ہوگی وہ پوری کرے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں حکومتوں کو ذمہ داری سے کام کرنا چاہیے۔ صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ کیا وزیر اعظم صاحب کا فرض نہیں بنتا؟ 17 لاشیں اب تک نکالی جا چکی ہے، 7 سے 8 افراد ابھی بھی اندر ہیں، تو کیا یہ پاکستان میں یہ لیاری کا علاقہ نہیں آتا؟ کراچی ان کی حدود سے باہر ہے، کہ آپ کو بھیجا وہ خود کیوں نہیں آتے؟ سندھ کو وہ اپنا کیوں نہیں سمجھتے؟ کیا سندھ پاکستان کی حدود سے باہر ہے؟ دیکھیں وزیر اعظم صاحب آذربائیجان تھے، دو روزہ دورے پہ گئے، رات دیر سے پہنچے، ہمیں حکم کیا گیا، ہم صبح، میں بھی رات اسلام آباد سے پہنچا ہوں، اور جو میں نے کہا ہے کہ جو وفاق کی ذمہ داری وہ پوری کرے گی۔ میرے خیال میں پہلی جو ذمہ داری وہ سندھ حکومت کی ہے، وہ جو بھی اس کی ذمہ داری ہے وہ نبھا رہی ہے۔ اس وقت ہم اس طرح کی باتیں نہ کریں تو بہتر ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہماری سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ ریسکیو بھی جاری ہے، ایک جو جان ہے وہ قیمتی ہے۔ پہلے تو یہ اس کے بعد اس پہ بات کی جاتی ہے کہ کس کی غفلت ہے، کیا ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے جب سانحات ہو جاتے ہیں تو پھر ہم یہ پلاننگ بھی بعد میں ہوتی ہے۔ اصولاً جو آپ کہہ رہے ہیں متبادل پہلے دینا چاہیے تھا، یہاں سے لوگوں کو نکالنا چاہیے تھا، اور بھی جو بلڈنگ ہے کوئی اور سانحہ ہو اس سے پہلے اقدامات کرنے چاہیے، اور ہم وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی بات کریں گے۔ سانحہ اگر لاہور میں ہوتا تو وہ آ جاتے، یہاں نہیں آتے وہ۔ دیکھیں یہ صوبہ سندھ بھی پاکستان ہے، میں نے کہا کہ جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم ادا کریں گے، اور وزیر اعظم صاحب اس وقت پاکستان میں نہیں تھے جب یہ واقعہ ہوا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہوں گے، مجھے نہیں پتہ یہاں آئے نہیں آئے، تو پہلے تو آپ کو وہ مطالبہ کرنا چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے کہ وفاق کی جانب سے آپ نے کہا کہ ذمہ داری پوری کریں گے، اس وقت کوئی امداد کا اعلان آپ کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ سالہ سال سے یہ حادثات ہو رہے ہیں، آپ نے یہ تو بتا دیا ذمہ داری میئر کی ہے یا پھر وزیر اعلیٰ کی، جب یہ نہیں ہو رہا تو آپ نہیں سمجھتی ان کی بڑی ناکامی بھی ہے ساتھ ساتھ؟ دیکھیں صوبائی حکومتوں کا کام ہوتا ہے، جس طرح سوات میں سانحہ ہوا ہے، آپ دیکھیں جو پنجاب حکومت کی ہے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ یا وہاں کی جو ہے وہ ذمہ داری کرتے ہیں۔ صوبے سندھ میں اگر اس طرح کے واقعات ہیں تو وفاق کی جو مدد ضرورت ہو، جو ٹیکنیکلی یا کسی چیز میں ایکوپمنٹ میں یا ایمرجنسی این ڈی ایم اے کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کرے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں اس پہ ریسکیو کام جاری ہے۔ اس وقت ہم یہ سوال اٹھانے کے بجائے لوگوں کو محفوظ نکالیں، یہ پہلی ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے۔ نیال بھائی اس میں ہم قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو نہ صرف وزیر اعلیٰ وہاں پہنچتی ہیں بلکہ ہم انکوائری بھی کرواتے ہیں، تو یہ جو اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے ہم اس کو اتنا ایزی نہیں لے سکتے،
लाजमी बात है इसमें कोई ना कोई इदारे ज़रूर उनकी जिम्मेदारी होगी, या कहीं ना कहीं कोई नेगलिजेंस ज़रूर है जिसकी वजह से इतना बड़ा ये वाक़या पेश आया है। तो सबसे पहला तो ये है कि इसकी ज़रूर इंक्वायरी होनी चाहिए और सूबाई हुकूमत खुद इंक्वायरी करवाए। सेकेंडली इसकी रिहेबिलिटेशन का काम जो है वो ज़रूर होना चाहिए, इनको मुतबादिल घर मिलने चाहिए, उसमें वफाक को भी जितना भी उसमें ताउन दरकार होगा सूबाई गवर्नमेंट को, वफाक की हुकूमत इंशाल्लाह वो ताउन करेगी। निहाल भाई आप मैं हुकूमत भरपूर मावनत करेगी, एनडीए में पीडीए में सबको हम बरूए कार लेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप हमारी रहनुमाई करें, जो हादसात हुए हैं, जो जिंदा बच गए, जिनका इलाज होना है उनके बारे में बताएं, जो हलाक हुए हैं उनके बारे में बताएं, जो इनके नुकसानात हैं उनके बारे में बताएं, और ये भी बताएं कि SBCA या टाउन या यहाँ का लोकल पुलिसिंग या यहाँ का लोकल जो इंस्पेक्टर है बिल्डिंग की उसकी क्या जिम्मेदारी है, ये भी आप तयन कर दें। और मैं इस मौके पे आबाद से कराची के जो मखैर हजरात हैं उनसे सबसे हम गुजारिश करेंगे कि आप ताउन करें। सबसे बड़ी बात, इनको इंशाल्लाह मुतबादिल जगह दी जाएगी, और इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा मुल्क है, 150 फ्लैट मुहैया करना बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। और मैं आपसे यकीन दिलाता हूँ, वादा करता हूँ कि हम खेलदार साहब के तवस्सुत से, आपके तवस्सुत से, ना सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब से दरख्वास्त करेंगे, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से करेंगे, वज़ीर आला पंजाब से करेंगे, हर किसी से करेंगे कि इनकी इस वक्त रहनुमाई की जाए, इनकी खैर खबरगिरी की जाए, और सबसे बढ़ के पॉइंट स्कोरिंग नहीं, ये जो हादसा है उसके लिए हमें काम करना है।